آج ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص دوسری شادی کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو معاشرے کی طرف سے بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ریئیکشن کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ جس کا پریشر سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ پہلی بیوی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھریٹ دیتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، بچوں کو لے جاؤں گی، یا میں خودکشی کر لوں گی، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کی سچویشن میں اس مرد کو کیا کرنا چاہیے، اور آپ کیا اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو ڈر ہو، جیسے کہ آج کل ہر ایک کوئی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کی تو پہلی چھوڑ کے چلی جائے گی، بچوں کا نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ، ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ پہلی بیوی کو اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا تو جواب آسان ہے دوسرے سوال کا، کہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مسلمان ہے، مسلمان نہ بھی ہو۔ میں نے کہا عقل، میں نے جیسے بتایا کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب خواتین کے مسائل زیادہ ہیں تو ایک اچھے مرد پر ایک عورت کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کسی عورت کو ایک مرد کے ذریعے گھر اس کا بسا دیا ہے تو وہ عورت رکاوٹ نہ بنے، وہ جو ہے وہ اس کو یہ نہ کہے کہ کسی دوسری عورت کا حق کو جو ہے نا گھر بسانے سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے۔ وہ دل بڑا کرنا چاہیے اس میں۔ لیکن اب خواتین اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی، اور بظاہر لگتا بھی نہیں ہے کہ اس پہ اسی میں آج کل اتنا جذبہ، اتنا حوصلہ خواتین میں ہو کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں ذہنی طور پر۔ ہوتا یہی ہے کہ آپ کی وائف کتنی ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنی ہی پردے والی کیوں نہ ہو، قرآن اور حدیث پر چلنے والی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ دوسری شادی کریں گے تو وہ خودکشی کی دھمکیاں بھی دے گی، گھر سے بھاگنے کی باتیں بھی کرے گی، بچوں کو لے جانے کی باتیں بھی، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں تو صبح و شام یہ چیزیں، کیونکہ آپ کوئی بھی دوسری شادی کرتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں شاید میرے مشورے سے کی ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی 2 کیسز اسی ہفتے کے اندر اندر آئے ہیں۔ شادی کی مرد نے، دوسری جب شادی کی ہے تو وائف کے بھائی کو لقوہ ہو گیا، وائف بھاگ گئیں، اور اس مرد کی اپنی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی۔ اپنی والدہ، ساس نہیں، ساس تو ان کو تو اس سے بھی زیادہ غم ہوا ہوگا نا۔ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ ہو گیا وغیرہ۔ میں نے کہا ہو گیا تو ہو گیا، اب کیا کریں، ٹھیک ہے نا، غلط ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو سمجھاؤ کہ کیا ہو گیا۔ لوگ مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ بھی تو صبر کرتی ہیں نا۔ وہ جس خاتون کا شوہر کسی ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہو گیا، کیا وہ خودکشی کرتی ہے؟ ظاہر ہے صبر کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے خودکشی تو غلط کرتی ہے، اچھا نہیں کر رہی ہے۔ تو جیسے وہ خاتون جو بیوہ ہو گئی، جس کا شوہر یعنی شوہر نام کی چیز ہی اس کی زندگی میں اب دوبارہ آنے کا چانس ختم ہو گیا، وہ صبر کرتی ہے اور اس کی خودکشی کے اقدام کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، تو اگر کسی خاتون کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو شوہر ہاتھ سے بھی گیا نہیں ہے۔ یہ زیادہ زیادہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی، جتنے حقوق آپ کے ہیں اتنے ہی حقوق، یاد رکھیں حقوق ڈیوائیڈ نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں ڈیوائیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ آپ کو جتنا خرچہ دے رہا ہے اس میں سے آدھا کاٹ کے وہاں دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو جتنا خرچہ دے رہا ہے، یعنی جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں جتنے وہ ادا کر رہا ہے، اتنے ہی بنیادی حقوق اس عورت کے لیے بھی ہوں گے۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، آپ کا نقصان یہ ہو رہا ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی میری جو محبت تھی وہ کہیں ڈیوائیڈ نہ ہو جائے، کہیں تقسیم نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے والدین کی وراثت میں اولاد کا حق ہوتا ہے نا۔ اب آپ کے ہاں ایک اور بھائی پیدا ہو جائے اور آپ کو یہ ذہن میں خیال آنے لگے کہ بھائی میری جو جائیداد جو والدین سے پوری مجھے آنی تھی اس میں کیا ہو گیا، ایک اور والی وارث آ گیا، تو کیا اس بنیاد پر اس کو چیخنے چلانے کا حق ہے؟ یہی کہا جائے گا کہ آپ کا حق تھا ہی نہیں، وہ آپ کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ پوری جائیداد میری ہے۔ آپ کا حق تو اس وقت ہوگا جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہوگا، اس وقت جتنی اولاد ہوگی تو جو آپ کے حصے میں آ رہا ہوگا وہ آپ کا حق ہوگا، اس میں سے اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو احتجاج کا حق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 زوجات رکھنے کی اجازت دی ہے بشرطے کہ تمام کے حقوق وہ ادا کرے، اور معاشرے میں اس کی ضرورت بھی ہے، تو عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ شوہر پورا میرا ہی ہے، کسی اور کا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا، یہ حق ہی نہیں ہے آپ کا۔ لہذا اس کو جب اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، فطرت نے اس کو حق دیا ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھے، تو آپ کو ایک طبی طور پر تکلیف ہونا وہ تو ایک ٹھیک ہے، غیر اختیاری چیز ہے، لیکن آپ اس پہ چیخنا چلانا کہ میرا حق کھا گئی ہے وہ، یہ غلط ہے۔ آپ کا حق تھا ہی نہیں اتنا، تو کھایا کہاں سے اس نے۔ اور یہ بھی ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ تو سب باتیں میں مذہب کی کر رہا ہوں نا، مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے، جو فطرت کو مانتے ہیں، نیچر کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نیچر ہی سب کچھ ہے، تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ مرد کو 2 شادیوں کا حق یا 3 شادیوں کا حق نہیں دیتے تو اس کا مطلب آپ مرد کو مرد ہی نہیں مانتے ہیں۔
مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے جس میں سیکچول ڈیزائر عورت سے زیادہ ہوں؟ یہ ڈیفینیشن ہے مرد کی. اگر ہم سادہ زبان میں مرد کی تعریف کریں تو اس میں ڈیزائر عورت سے زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت کافی ہے اور ایک عورت کے لیے بھی ایک مرد کافی ہے, تو اس کا مطلب سیکچول ڈیزائر میں مرد اور عورت میں فرق کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ ڈیفینیشن مطلب یہ کس کی؟ یہ میں اپنی طرف سے یعنی ایک آسان زبان میں بیان کر رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے جب ایک آدمی کے لیے ایک بیوی کافی ہے اور اس کی بیوی کے لیے بھی ایک آدمی کافی ہے, تو اس کا مطلب یہ مرد سیکچول ڈیزائر میں, سیکچول پاور میں اپنی بیوی جیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا نہیں ہو. پھر مرد کیوں ہے؟ وہ مرد کے بازوؤں میں جو ہے نا پکڑنے کی قوت زیادہ ہے, اس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بولنے کی قوت زیادہ دی ہے, اس میں چلنے کی قوت زیادہ ہے, اس میں حوصلہ زیادہ ہے, اس میں برداشت کی قوت زیادہ ہے. یہ تو سائنسی حقیقت ہے. تو یقیناً اس میں سیکچول پاور بھی عورت سے زیادہ ہے. تو آپ اگر کہتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت سے, ایک بیوی سے زیادہ عورتوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب آپ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں سیکچول پاور کے معاملے میں. تو یہ مساوات بالکل غلط ہے. مرد میں اللہ نے یہ قوت زیادہ رکھی ہے, عورت میں یہ قوت کم رکھی ہے. پھر عورت میں بہت سارے ایسے اس پر مراحل آتے ہیں کہ جس میں وہ مرد کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی. حیض و نفاس کے ایام ہیں, 6-7 دن ہر صحت مند عورت کو ہر مہینے آتے ہیں, اس میں وہ مرد کی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتی. ولادت کے بعد تقریباً 40 دن 30-40 دن ان حالات سے عورت گزرتی ہے کہ اس میں وہ مرد کی خواہش پوری نہیں کر سکتی. جبکہ مرد پر کبھی کوئی ایسی کنڈیشن آتی نہیں ہے کہ اس کو فطرت اس کام سے روک دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے, عورت تیار نہیں رہتی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ فطرت مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دے رہی ہے, مگر عورت کے لیے فطرت پابندیاں لگا رہی ہے اس پر. یہ نیچر فطرت کی طرف سے ہیں یہ پابندیاں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے کہ جتنی تنخواہیں ساری آپ کی میری ہی ہے. لہذا مرد اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو پہلی بیوی کے حق میں ظلم نہیں کہا جا سکتا. اچھا, اگر کوئی عورت پہلی بیوی اس بنیاد پہ خلا لیتی ہے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے, تو شرعی طور پہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے خلا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق دیا ہے, لہذا اس بنیاد پر عورت مرد سے خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی. ہاں, اس بنیاد پہ کر سکتی ہے کہ اس نے دوسری شادی کر کے پہلی کو نظر انداز کر دیا ہے اور اس کے وہ اب حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر تو چاہے پہلی ہو چاہے چوتھی ہو وہ بھی مطالبہ کر سکتی ہے. کیونکہ مرد نے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر ایک کام کیا ہے, اور اسلام کا بھی اصول ہے, پوری دنیا کا بھی اصول ہے کہ ہمیشہ اجتماعی مفادات کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے. اگر اجتماعی مفادات میں کسی کے انفرادی مفادات پہ زد پڑ رہی ہو تو اس انفرادی مفادات کو ترجیح نہیں دی جاتی. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں معاشرے میں ملتی ہیں. آپ دیکھیں, حکومت جب کوئی سڑک بنانے کا ارادہ کرتی ہے, شارع عام بنانے کا ارادہ کرتی ہے, جو سب کی ضرورت ہے, اس میں اگر راستے میں کسی کا گھر آ رہا ہو وہ گرایا جاتا ہے, اس کا آلٹرنیٹ دیکھا جاتا ہے, اس کو پیسے دیے جاتے ہیں, یا فلاں جگہ گھر بنا لیں, یا کوئی کہیں اور گورنمنٹ اس کو گھر دے گی. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ میرے باپ دادا سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور میں جناب اس کو نہیں چھوڑ سکتا, تو کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ حکومت اپنے پروجیکٹ کو تبدیل کر لے. اس لیے کہ جو روڈ بنایا جا رہا ہے وہ سب کے مفادات کو سامنے رکھ کے بنایا جا رہا ہے, اور یہ گھر 2-4 آدمیوں کا ہے. اور مثال اس کی, گورنمنٹ ہماری تنخواہوں سے ٹیکس کاٹتی ہے, ہمارے کاروبار سے ٹیکس کاٹتی ہے. یہ بھی ایک انفرادی نقصان ہے کہ میں ایک چیز کماتا ہوں اپنی محنت سے, لیکن اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ گورنمنٹ ہم سے جبراً کاٹتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی ملک کو چلانے کے لیے, ملک کے چلنے میں اجتماعی فائدہ ہے, سب کو فائدہ ہے اس میں. حکومت کو فوج کی تنخواہیں نکالنی ہیں, پولیس کی تنخواہیں نکالنی ہیں, اور بہت سارے کام ہیں, ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام ہیں جو گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں. اب ان اجتماعی فائدوں کی خاطر انفرادی نقصانات کو برداشت کیا جاتا ہے, ٹیکس لیا جاتا ہے, اور بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں. اس میں سمجھتا ہوں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ جہاں اجتماعی مفادات پہ زد پڑ رہی ہو تو ان اجتماعی مفادات پہ زد پڑنے سے بچنے کے لیے انفرادی نقصانات کو برداشت کیا جاتا ہے. اب اگر آپ اس ایک زوجہ کا خیال کر رہے ہیں کہ وہ خودکشی کر لے گی, وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی, اس بنیاد پر آپ نوجوان کو دوسری تیسری شادی سے روکیں گے, تو سوال پیدا ہوتا ہے ان خواتین کا کیا قصور ہے جن سے نکاح کے لیے اللہ نے مرد پیدا ہی نہیں کیا, یا پیدا تو کیا مگر وہ مرد ان سے نکاح کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ زنا کے عادی ہو چکا ہے, وہ نشہ شراب کا عادی ہو چکا ہے. اس کے سامنے تو یہ قرآن حدیث اور قوم کے اجتماعی اور انفرادی مفادات, یہ ان چیزیں یہ بے معنی ہے اس کے سامنے. تو ظاہر ہے ایسے حالات میں انہی سمجھدار مردوں کو جن کو عیش و عشرت کی عادت نہیں پڑی, لت نہیں پڑی, اور وہ قوم کے اجتماعی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں, انہی کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی آپ انفرادی ضرر جو ہو رہا ہے اس کو برداشت کریں اور قوم کے اجتماعی مفادات کو ترجیح دیں. میں اس کی ایک آپ کو دو مثالیں دے کے پھر جو ہے وہ آپ کو میں دوبارہ سوال کا موقع دیتا ہوں.
دیکھیے ماضی میں جب چیچنیا میں جنگ چھڑی ہے، رشیا اور چیچنیا کی لڑائی ہوئی ہے، اس میں چیچنیا میں مرد بہت بڑی تعداد میں قتل ہوئے ہیں۔ وہاں سعودی عرب کے ایک مفتی تھے، بہت بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم تو نہیں تھے لیکن ان کا مقام عرب میں بہت زیادہ ہے، عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن جبرین۔ ان کا فتویٰ آیا تھا کہ چیچنیا کے مردوں پر 2 شادیاں واجب ہیں، بلکہ ان کا فتویٰ میں نے اپنی کتاب ہے ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت کیوں، میری کتاب انشاءاللہ بھی دوسرا ایڈیشن اس کا 1-1.5 مہینے میں چھپنے والا ہے، اس میں نے اس کا پورا متن بھی شائع کیا ہے حوالے کے ساتھ۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اس میں کہ جو مرد چیچنیا میں 4 بیویاں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر 4 بیویاں رکھنا واجب ہے، اگر وہ نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ جو 3 کی طاقت رکھتا ہے اس پہ 3 بیویاں رکھنا واجب ہے، جو 2 کی طاقت رکھتا ہے اس پہ 2 بیویاں رکھنا واجب ہے۔ وجہ اس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چیچنیا میں مرد اتنے کم ہو گئے ہیں، عورتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اگر مرد 2 بیویاں نہیں رکھے گا تو ان خواتین یہ زنا کی طرف مائل ہوں گی اور یہ فساق و فجار ان کی عزتوں سے کھیلیں گے۔ این جی اوز جو بہت سی این جی اوز ایسی ہوتی ہیں جو ملک میں فساد کے لیے آئی ہوتی ہیں، ہمارے فیملی سسٹم کو خراب کرنے کے لیے آئی ہوتی ہیں، وہ ان کے اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے ان کو غلط رخ پہ ڈالیں گی۔ تو وہاں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسے موقع پر واجب ہے۔ اب عراق کے مفتی اعظم کا فتویٰ آیا ہے سامنے۔ عراق میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب سے جنگ مسلط ہوئی ہے مرد بہت زیادہ قتل ہو چکے ہیں، وہاں پہ خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جن کے نکاح سے کوئی مرد ہی نہیں میسر۔ وہاں کے مفتی اعظم نے اس سے بھی زیادہ سخت فتویٰ دیا ہے جو عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن جبرین نے دیا تھا۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن جبرین نے تو صرف اتنا دیا تھا کہ جو مرد 4 بیویاں کی طاقت رکھے اور نہ رکھے وہ 4 شادیاں، وہ گنہگار ہوگا۔ فنرى انه آثم وعليه مسؤولیت هذه النساء، ان کا تو صرف اتنا تھا۔ عراق کے مفتی اعظم کا فتویٰ یہ آیا ہے کہ جو مرد 2 شادیاں نہیں کرتا وہ گنہگار بھی ہے، اور انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ قانون پاس کیا جائے کہ جس مرد کی بیوی اسے دوسری شادی سے زبردستی روکتی ہے اس عورت کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ تو یہ باقاعدہ وہاں پہ انہوں نے ایک تحریک اٹھا، وہاں کے مفتی اعظم جو گورنمنٹ میں بھی ان کی ایک سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے کہ وہ کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ حالات کہ بھئی اگر خواتین کے احتجاج کی بنیاد پر، ان کے روٹھنے کی بنیاد پر ہم اگر یہ مرد کو منع کریں گے تو یہ بھی تو بیچاری خواتین ہی ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اسے بھی عزت سے زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے، ان کا کیا قصور ہے بیچاریوں کا؟ تو اس لیے یہ ایک اصول ہے کہ اجتماعی مفاد کی خاطر ہمیشہ انفرادی نقصانات کو برداشت کیا جاتا ہے۔